السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا جو پچھلا کلاس ہوا تھا اس میں فعل مضارع کی گردان ہم نے مکمل کر لیا تھا اللہ کے فضل سے، اور فعل مضارع کی گردان کے اندر ہم نے کچھ تبدیلیاں جو دیکھی تھی وہ بھی الحمدللہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اب اگر آپ کو کوئی بھی حرف دوں یعنی مادے کے 3 حروف دوں تو اس کا فعل ماضی اور مضارع دونوں بنانے کے قابل ہو چکے ہیں، صحیح ہے؟ رسپانس کریں مجھے، چلے الحمدللہ۔ مثال کے طور پر ہم نے جو دیکھا ہے، ہم نے دیکھا جیسے مثال کے طور پر ایک فعل ہے جیم عین اور لام، اور وہ عرب کیا کرتا ہے، ماضی میں جعلا پڑھتا ہے، جعلا بنانے کے تعلق سے آتا ہے، جعلا اس نے بنایا۔ اس کا مضارع عرب کیا کرتا ہے، مضارع بنانے کا طریقہ کیا جی؟ پہلے مضارع کی علامت یا لگائیں گے اور اس پر زبر دیں گے، اس کے بعد فا کلمہ کو ساکن اور لام کلمہ کو پیش۔ عین کلمہ کی حرکت ڈیسائیڈ ہوگا ماضی سے، کہ ماضی میں اگر پیش ہوا تو ہم پر لازم ہے کہ مضارع میں بھی پیش دیں گے۔ اگر ماضی پہ زیر ہوا تو وہاں چانسز ہے کہ زیر بھی آ جائے، لیکن 99.9% زبر کے ساتھ بولتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس کے عین کلمہ زبر کے ساتھ آتا ہے اس میں تینوں پاسبلٹیز تھے، یعنی وہ زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے۔ ڈکشنری کنسلٹ کریں گے تو ہمیں معلوم چلا جعلا سے عرب یجعلو بناتا ہے جی، یجعلکم خلفاء الارض، وہ تم کو بناتا ہے خلفاء زمین پر، ٹھیک ہے نا؟ جعل یجعلو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک اور فعل ہے جی کتبا۔ کتبا سے جب ہم مضارع بنائیں گے تو سب سے پہلے یہ لگائیں گے علامات مضارع، فا کلمہ کو ساکن اور لام کلمہ کو پیش، بیچ والے حرف کی ڈیسیژن ہوگی، یہاں پر تا ہے زبر کے ساتھ۔ تو ہمیں ڈکشنری کنسلٹ کرنا یا قرآن مجید کی کوئی کتاب ہمارے پاس آیت آ جائے تو ہمیں معلوم چلا کہ وہ عین کلمہ پر پیش پڑتا ہے، یکتبو۔ کتبہ وہ لکھا، یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ کتبہ یکتبو۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے غفرا، اور جب وہ مضارع بناتا ہے یغفرو کرتا ہے جی، یغفرو، غفرا یغفرو، ٹھیک ہے نا؟ رحمہ ہم نے پڑھایا تھا، جس کے عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے اس کے اوپر چانسز سب سے زیادہ ہیں زبر کے ساتھ۔ یرحمو، اور جیسے مثال کے طور پر میں نے بتایا تھا کہ بعض مقامات پر زیر بھی آ جاتا ہے، حسیبہ، تو یحسبو بھی آتا ہے اور یحسبو بھی آتا ہے جی، دونوں آتا ہے۔ قرآن میں یحسبو یہ استعمال ہوا ہے اور ڈکشنری وغیرہ میں اور حدیث کے اندر یحسبو بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر درمیان والا حرف اگر پیش ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے، ایک فعل ہے ضعوفا، کمزور ہونے کے معنی میں آتا ہے، وہ کمزور ہوا، تو اس کی عربی بنے گی، یہ مضارع بنے گا۔ اس کے اندر آپ کو ٹینشن نہیں ہے، عین کلمہ پیش ہے تو اس میں بھی عین کلمہ پیش لگا دیں، یضعوفو۔ ہاں کروما والا ہے، کروما، قروبا، بعودا، ثقولا، یہ تمام اسی کا پیٹرن پر ہے۔ یعنی ہم نے ٹوٹل دیکھا 6 ہمارے پاس کمبینیشنز بن رہے ہیں جی۔ اس پہ 3 بن سکتے ہیں، اس پر 2 بن سکتے ہیں، اور اس پر 1 ہی بنے گا جی۔ یعنی اس پہ 3 بن جائے گا اس اعتبار سے کہ جعلا یعنی فعلا سے یفعلو بھی آ سکتا ہے، یفعلو بھی آ سکتا ہے، یفعلو بھی آ سکتا ہے جی۔ فعیلا سے 2 پاسبلٹی ہے، یفعلا، یفعلو یا یفعلو۔ 99.99% چانسز ہے کہ یفعلو ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، فعولا سے 1 ہی پاسبلٹی ہے، فعولا سے یفعلو، یفعلو۔
اب اگر مثال کے طور پر میں کچھ جملہ فعلیہ لکھوں تو آپ پہچان لیں گے جی اس کا معنی کیا ہے، کون سا صیغہ ہے؟ نرحمو، نرحمو اس کا ترجمہ کس کس کو آتا ہے جی؟ پہلے آپ نے نظر ڈالا کہ علامات مضارع، علامات مضارع آپ کو نون صرف ایک ہی صیغے پہ نظر آتا ہے، چودہواں صیغہ پہ، لاسٹ والا، تو ہاں متکلم کا مثنیٰ اور جمع والے صیغے پر، تو نرحمو سے آپ نے رحمہ، آپ کو معلوم ہے نرحمو سے ہم رحم کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ میں کرتا ہوں، لکھتا ہوں، ہاں کتبہ یکتبو یکتبانی، اگر میں یکتبانی لکھوں تو کیا پڑھیں گے جی؟ یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ اس کا ترجمہ کیا کر دیں گے؟ آپ نے دیکھا علامات مضارع یا دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ یا علامات مضارع آپ کا 4 جگہ پر آیا تھا جی، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چھٹا، ٹھیک ہے نا جی، 4 مقامات پر آیا تھا، لیکن آپ نے آخر میں آنی کی آواز دیکھی تو آپ کو سمجھ میں آیا یہ مثنیٰ والا معاملہ ہے، تو یا کے ساتھ آنی کا صیغہ سیکنڈ والا میں آتا ہے، یکتبو یکتبانی، تو کیا ترجمہ ہوگا جی اس کا؟ وہ دونوں لکھتے ہیں یا لکھتے ہیں، وہ دونوں مرد یا دونوں مذکر لکھتے ہیں یا لکھیں گے، ٹھیک ہے نا جی، چلے ماشاءاللہ، یعنی سینس کام کرنا شروع کر دیا آپ کا۔ میں کہتا ہوں جعل، فعل جعل سے کیا بنتا ہے جی؟ یجعلو، اس کا معنی کسی کو معلوم ہے جی؟ سوری، نہیں غلط، دیکھیں ٹھیک سے دیکھو واپس سے، ہاں یہ سب سے اسپیشل صیغہ، یہ ایک واحد ہے، مؤنث کا صیغہ، حاضر کا صیغہ ہے، واحد کا، یہ آپ کو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس میں کوئی مطلب کوئی اس کی کوئی ہم شکل نہیں ہے، یہ اپنا بیچاری اکیلے آتی ہے، اور اس کا معنی آپ کو معلوم چلتا ہے جی، علینا کا مطلب تو بناتی ہے یا بنائے گی، تو بناتی ہے یا بنائے گی، ہاں۔ اچھا اب آپ کو کام دے رہا ہوں میں، اب آپ کو ایک کام دے رہا ہوں، آپ جا کر کے اس کا ترجمہ کریں گے کہ تو روٹی بناتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب عربی میں بات کریں کہ تو روٹی بناتی ہے یا بنائے گی، ٹھیک ہے نا، تو آپ گھر پہ جا کر کے بیٹھ کے بات چیت کریں، اس کا ترجمہ خود کریں، ٹھیک ہے نا، کہ کھانا بنائے گی نہیں، جی اگر میں آپ سے ہاں اچھا ہاں ٹھیک ہے، میں اگر کہوں کہ تو کھانا بناتی ہے یا بنائے گی تو کیا بنائیں گے جی؟ تجعلین الطعام، تجعلین الطعام، تو روٹی، تو کھانا بناتی ہے یا بنائے گی، کھانا، ماشاءاللہ، یعنی اب ہم نے پہچان کرنا ہے جی، پہچان اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا نا تو فعل مضارع بھی ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آج جو ہمارا جو مین ٹاپک ہے، جس طرح سے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ مضارع کے ماضی کے اندر بھی ہم نے کیا کیا تھا جی؟ گردان کیے تھے، پھر گردان کے بعد اس کے اندر ہم نے زور پیدا کیا، زور پیدا کرنے کے بعد اس کو منفی بنایا، پھر سوالیہ بنایا، سوالیہ کے تعلق سے میں نے آپ کو بتا دیا، چاہے وہ جملہ فعلی ہو چاہے وہ جملہ اسمیہ، دونوں میں سیم ہے۔ اب جملہ فعلیہ جب میں کہوں تو جملہ فعلیہ کے اندر فعل ماضی مضارع دونوں آ جاتے ہیں، یہ بھی جملہ فعلیہ ہی ہے لیکن اس کا جو فعل ہے وہ مضارع ہے، فعل مضارع ہے، اس وقت ہمارا جو فعل تھا وہ ماضی تھا۔ تو آج ہم 2 ٹاپک کو کور کریں گے انشاءاللہ، 2 ٹاپک کو کور کریں گے اس اعتبار سے کہ آج ہم الٹا کریں گے، یعنی پہلے ہم نے شروع میں ہم نے پہلے زور پیدا کیا، پھر منفی، پھر سوالیہ، آج الٹا چلیں گے، آج ہم سوالیہ پہلے کریں گے اور اس سے پہلے کچھ چند جملے کر لیں گے انشاءاللہ پریکٹس کے لیے، ہمارے پاس فاعل اور مفعول کے اعتبار سے اس کو بھی واضح کر دیں، اور پھر اس کو منفی بنائیں گے۔ زور کا معاملہ تھوڑا ایک الگ سے چیپٹر ہے اس کا، تو جب جملہ فعلیہ کے اندر جس کا فعل مضارع ہو اس کے زور کا تعلق تھوڑا ہٹ کے ہے، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ آج ہم 2 چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ جملہ لکھتا ہوں، اس کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ میں سے کوئی ترجمہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ جی دیکھیں کیا لکھ رہا ہوں میں، کیا ہے جی ترجمہ اس کا؟ اس نے لکھا، اس مذکر نے لکھا، اس مذکر نے لکھا،
اب لکھنے والا کون ہے جی؟ معلم کیا ہے جی؟ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ فاعل ہے، مفعول ہے. کیوں فاعل آپ کو، کیوں یہ فاعل نظر آیا آپ کو؟ فاعل کیوں بولا آپ نے اس کو؟ مرفوع ہے. ماشاءاللہ، فعل کے بعد کوئی مرفوع اسم ظاہر نظر آ جا رہا ہے تو اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ چلو یہ اس کا فاعل ہے، اس فعل کا فاعل ہے. ماشاءاللہ. کتب المعلم، معلم نے کچھ تو بھی لکھا. اب کیا لکھا جی؟ کیا لکھا جی؟ کیا لکھا جی؟ درسا، یعنی درس کو لکھا، یعنی سبق لکھا. کتب المعلم الدرسا، استاد نے درس لکھا. کس پر لکھا جی؟ علی علی السبورتی، علی السبورتی. اب مجھے بتائیں یہ فعل ہے، اس کو آپ نے بولا فاعل، یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے، مجھے معلوم ہے. گرامیٹیکلی کیا ہے یہ جملہ فعلیہ میں کیا بن کر آیا؟ یہ متعلق بن کر آیا. کتب المعلم الدرس علی السبورتی، استاد نے درس لکھا کس پر جی؟ بورڈ پر. اب اس کا ترجمہ کریں گے، استاد نے، اس کا جو ہماری زبان میں جو ترجمہ ہوگا، استاد نے بورڈ پر سبق لکھا. ٹھیک ہے نا؟ لفظی ترجمہ ہوگا کہ استاد نے درس لکھا بورڈ پر، لفظی ترجمہ. لیکن اس کو اپنے محاورے میں ترجمہ کریں گے تو استاد نے بورڈ پر سبق لکھا. ٹھیک ہے نا جی؟ اب اس کا فعل ماضی ہے، فعل جملہ فعلیہ ہے لیکن فعل ماضی ہے. اب اس کو ہم مضارع بنائیں گے. تو کتبہ سے ابھی ہم نے پڑھا تھا، کتبہ سے کیا ہو جائے گا جی؟ یا یہ علامت مضارع لگایا ہم نے، یکتبو، لکھا، معلم نے لکھا. اب اگر میں کہوں یکتب المعلم الدرس علی السبورتی، تو معلم یعنی استاد بورڈ پر سبق لکھتا ہے یا لکھے گا؟ لکھتا ہے یا لکھے گا، معنی بدل گیا. کتبہ تھا تو لکھا، معلم نے لکھا. یکتب ہو گیا تو لکھتا ہے یا لکھے گا. ماشاءاللہ. اچھا جی، ایک جملہ اور لکھتا ہوں. شریبا، شین را اور با، شریبا. شریبا کا مطلب کیا ہوا جی؟ جملہ کا ترجمہ کریں جس کا، اس نے پیا. اچھا، پینے والا ابھی ضمیر کی صورت میں ظاہر نہیں ہے، چلو ہم ظاہر کر دیتے ہیں جی. پینے والا کون ہے جی؟ زیدن. فاعل ہمارا ظاہر ہو گیا. کیا پی رہا ہے جی؟ پی رہا ہے جی وہ مفعول الماء، پانی پی رہا جی، پانی پی رہا نا. تو اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ زید نے پانی پیا، زید نے پانی پیا. اچھا، پانی کے ساتھ آپ کو بعد میں ایک لفظ نظر آیا، الباردہ، ٹھنڈا پانی. اب مجھے بتائیں یہ کون سا مرکب ہے جی؟ ہاں جی، مرکب توصیفی، پانی کی صفت آ رہی ہے. ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی الٹا ترجمہ کریں گے، ٹھنڈا پانی، الماء الباردہ. تو اب سوال اب یہ آپ کا ہو گیا، یعنی اب آپ نے دیکھا فاعل مفعول جو ہے مرکب توصیفی بن کر مفعول آیا ہمارا، یعنی وہی سسٹم. شریبا زید الماء الباردہ، زید نے ٹھنڈا پانی پیا. اب کسی نے پیا ہوگا. ہاں بولے. کیا بولا آپ نے؟ فاعل پر تنوین نہیں ہوتا. یہ بتائے فاعل رفع میں ہوتا ہے نا؟ ہاں، فاعل رفع میں ہوتا ہے نا. تو واحد اسم کی حالت رفع کیسے آتی ہے؟ دو پیش کے ساتھ. تو دو پیش کے ساتھ آیا ہوا واحد اسم ہے نا. زیدن کون سا اسم ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے. پیش ایک سنگل پیش جب کسی معرفہ نکرہ کو معرفہ بنا کے لے کر آئیں گے. اگر اس جگہ پر میں ولدن کہتا،
ولدن کہتا تو ولدن ہوتا، اور الولدو کہتا تو ایک پیش آتا. ٹھیک ہے جی. شرب زید الماء الباردہ، جی کس میں پی رہا وہ؟ فل کاسی. کاسی کیا ہوتا ہے جی؟ گلاس. کس میں پی رہا جی؟ گلاس میں پی رہا. کیا ہے فیل کاسی؟ کون سا مرکب؟ یہ کیا بن کر رہا ہے جملہ فعلیہ میں؟ متعلق. شرب زید الماء الباردہ فل کاسی، زید گلاس میں ٹھنڈا پانی پیا. زید نے گلاس میں ٹھنڈا پانی پیا. اب اگر میں اس فعل کو فعل ماضی سے مضارع بناؤں تو آپ کو پتا ہے شریبہ سے چونکہ عین کلمہ پر زیر ہے تو وہ یشربو. یشربو زید الماء الباردہ فی الکاسی، زید ٹھنڈا پانی گلاس میں پیتا ہے یا پیے گا. صحیح ہے جی. یہ پریکٹس انشاءاللہ آپ کریں گے، دو چار جملہ خود نکالیں گے، خود سے بنائیں گے، تو یہ پریکٹس ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. سیم وہی ہے، فعل ماضی جو ہم نے پڑھا ہے اسی کا سیم ٹو سیم ہوگا، بس اس کا فعل چینج ہو جائے گا جی. فعل وہاں ماضی تھا، فعل وہاں سے مضارع بن جائے گا. بس ایک دقت آپ کو یہ ہوگی کہ جو ماضی ہے اس کو جب وہ مضارع بنا رہے تو اس کے عین کلمہ کی حرکت کیا ہوگی، تو اس کے لیے آپ کو یاد کرنا ہوگا. اس کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ کتابوں کے اندر آپ کو ان افعال کے بغل میں کچھ بریکٹ میں دیکھنا، کبھی آپ کو نون، کبھی کاف، کبھی سین، کبھی فا نظر آتا ہے. یہ باب ہے، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو جب بعد میں سمجھا دوں گا تو پھر یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گا، لیکن ابھی آپ کو پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. شریبہ کہوں تو شریبہ یشربو. ٹھیک ہے نا. دخلا یدخلو، دخلا یدخلو. اچھا وہ رول جو ہم نے ماضی میں پڑھا تھا کہ جب ہمارا فاعل ظاہر ہو جاتا، فعل کے بعد فاعل آتا ہے جی، اس کے بعد مفعول آتا ہے. یہ رفع میں ہوتا ہے، یہ منصوب ہوتا ہے جی. فاعل دو حالت میں پایا جاتا تھا جی، ایک ضمیر، ایک ظاہر. اور یہ بھی ضمیر اور یہ بھی ظاہر. سیم پروسیس ہے جی. ضمیر اگر ہوا تو 1 سے لے کے 14 تک کا گنتی کچھ بھی استعمال کریں گے، 14 تک کا گردان استعمال ہوگا. لیکن جب ظاہر ہوا 1 یا پھر 4، سیم پروسیس. اس کے اندر بھی بعض دفعہ ظاہر بھی آئے گا، ضمیر بھی آئے گا، لیکن وہ کمبینیشن کہ جہاں ہمارا فاعل ظاہر ہو اور مفعول ضمیر ہو تو مفعول اٹیچ ہو جاتا فعل کے ساتھ. مثال دے دیتا ہوں، کلیئر ہو جائے گا آپ کو. میں کہتا ہوں زید اس کو مارتا یا مارے گا. ضرب یضرب، یضرب زید ہو. صحیح ہے جی. لیکن کیا معاملہ تھا؟ یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور یہ یہاں کٹ گیا. یضربہ زید، زید اس کو مارتا یا مارے گا. ٹھیک ہے نا جی. وہی سیکنڈ، وہی سیم. ہاں وہی. یہ یعنی فاعل ہمارا ظاہر، مفعول ہمارا ضمیر. ایسی صورت میں ضمیر کیا ہوتا تھا؟ مفعول اٹیچ ہو جاتا تھا زیر اس کے ساتھ. اب آتے ہیں جی سوالیہ بناتے ہیں. سوالیہ بنانے کا طریقہ آپ کو اچھے سے معلوم ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک دم آسان ہے. ایسے سوالات کے جوابات جس کے ہاں نام دیں گے اس کے لیے ہم حروف استفہام کا استعمال کریں گے. حروف استفہام آ یا حل ہے. جیسے مثال کے طور پر لکھتا ہوں، میں اسی کو سوالیہ بنا دوں، یکتب المعلم الدرس علی السبورۃ، کیا استاد بورڈ پر سبق لکھتا ہے؟ تو آپ نے کہا نعم. صحیح. میں کہتا ہوں هل يشرب زید الماء البارد فی الکاس، کیا زید ٹھنڈا پانی گلاس میں پیتا ہے؟ سوالیہ بن گیا. ٹھیک ہے نا جی، سوالیہ بن گیا. کوئی سوال ہے جی آیا حل والا؟ اسماء استفہام اس کو لاسٹ میں کرتا ہوں انشاءاللہ. اس میں کوئی اور سوال کچھ تو ہے نہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی سوال ہے ہی نہیں اس کے اوپر، سوال کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسرا آتے ہیں جی منفی بنانا. منفی بنانے کا طریقہ ماضی میں کیا تھا جی؟
ماضی میں اگر ہم کسی فعل کو جملہ فعلیہ کو ماں لگا دیتے تھے شروع میں، مضارع میں ماں کی جگہ پر لا لگاتے تھے جی. میں کہتا ہوں لا یکتب المعلم الدرس علی السبورۃ، استاد بورڈ پر سبق نہیں لکھتا. نہیں لکھتا ہے یا نہیں لکھے گا؟ نہیں لکھتا ہے یا نہیں لکھے گا. اور میں اس کو اگر منفی کروں تو لا یشرب زید الماء البارد فی الکاس، زید ٹھنڈا پانی گلاس میں نہیں پیتا ہے، نہ پیتا ہے نہ پیے گا. ٹھیک ہے نا جی، ایک دم آسان ہے. سوالیہ بنانے کے لیے آ لگا دیں گے، کوئی چینجز تو اس میں ہو نہیں رہا ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، اور اس میں بھی لا لگانے کی بنیاد پر کوئی چینجز نہیں آ رہا ہے. اب ہم آتے ہیں ایک سورت کی طرف جو ہم بہت مشہور سورت ہے، سورۃ الکافرون. سورۃ الکافرون پڑھنا شروع کیے تو اس کے شروع میں کیا ہے جی؟ دیکھتے ہیں اب اس کو ہم لوگ پڑھا ہے کہ نہیں جی. کل کیا ہے، اس کو بعد میں پڑھ لیں گے جی، کل بعد میں پڑھ دیں گے. کل یا ایھل کافرون، یہ تمام پڑھا ہم نے، اس کو چھوڑ کر کے یہ پڑھا ہم نے جی. کیا یہ منادا، حرف ندا منادا، اور جب منادا ہمارا الف لام والا مذکر آ جائے تو اس کے درمیان میں ایھا لگ جاتا ہے جی، ایھا. ٹھیک ہے نا، یا ایھل کافرون وقف کر دیں گے تو کافرون ہو جائے گا جی. جی میں کہتا ہوں ایک لفظ ہے عبدا، اور تینوں پر زبر پڑتا ہے، لیکن جب وہ مضارع بناتا ہے تو وہ پڑتا ہے یا بدو. یا بدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے. اچھا میں کہتا ہوں میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا تو کیا ہوگا جی؟ آبدو. اور اگر میں کہوں میں عبادت کرتی ہوں تو آبدو ہی ہوگا نا. ہاں اچھا میں کہتا ہوں تم عبادت کرتے ہو، تعبدو. اگر میں کہوں تم سب عبادت کرتے ہو تو تعبدونا. آگے کی آیت کیا ہے جی؟ اور میں کہتا ہوں میں عبادت نہیں کرتا، لا اعبدو. قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا. کس کی جی؟ ما تعبدون، جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. یہ اس میں موصول ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی سمجھنے کی ضرورت نہیں. بس یہ سمجھ لیں یہ ما جس کے بارے میں آتا ہے، جو جس کے بارے میں آتا ہے، جو. لا اعبدو ما تعبدون، ہاں بھی موصول نہیں پڑھا ایک دم لاسٹ میں جا کے. دو آیتیں کمپلیٹ جی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو ما تعبدون، اے لوگ، اے کافرو، کہہ دو اے کافرو نہیں میں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. اچھا ایک جملہ فعلیہ بنائے، جملہ اسمیہ بنائے جی. عبادت کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں جی؟ عابد. دو عبادت کرنے والوں کو جی عابدانی. بہت سی عبادت کرنے والے لوگ بھی عابدونا. اچھا جملہ بنایا کہ تم سب عبادت کرنے والے ہو. جملہ بنایا تم سب عبادت کرنے والے ہو، جملہ فعلیہ، جملہ اس میں بنایا تم سب. جملہ فعلیہ نہیں، جملہ اسمیہ بنانا ہے. انتم عابدون، انتم عابدون. عابدون، عابد ایک، عابدانی دو، اور بہت سے عابدون، عابدون. انتم عابدون تم سب عبادت کرنے والے ہو. اس کے شروع میں لگا دے ولا، اور نہ ہی ولا انتم عابدون، اور تم سب عبادت کرنے والے نہیں ہو. ولا انتم عابدون، اور تم سب عبادت کرنے والے نہیں ہو. ماں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ماں اعبدو، ما اعبدو. قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ما اعبدو.
ٹھیک ہے نا, جس کی میں عبادت کرتا ہوں, نہیں تم لوگ عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. جی اچھا, میں کہتا ہوں میں عبادت کرنے والا ہوں, عربی بنا جی, میں عبادت کرنے والا ہوں. انا عابدن, میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں. لا ولا انا عابدون, ولا انا عابدن, اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں ما جس کی, جی عبدا ماضی ہے, عبدا اس نے عبادت کی, عبدو ان سب نے عبادت کی, تو نے عبادت کی, جی عبدتا تو نے عبادت کی, تم سب نے عبادت کی, عبدتم ما عبدتم. جی ولا انا عابدم, یہ شد کے ساتھ آ جاتا ہے لہذا شد کے ساتھ پڑھتے ہیں. ولا انا عابدم ما عبدتم, اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم سب نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد, ولا انتم, اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں نے عبادت کرتا ہوں, جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. اور آخر میں لکم تمہارے لیے, دینکم لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین, ولیہ دینی, اور میرے لیے میرا دین. اب قل یا ایھا الکافرون کبھی بھولیں گے آپ؟ ماشاء اللہ, یہی کچھ ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ, اس کا استعمال ہے. بس 2 الفاظ رہ گئے ہمارے پاس, یہ رہ گیا ہے, اور ایک کا رہ گیا تھا. جی یہ بھی آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کم سے کم ترجمہ کر سک رہے ہیں. قل کیا ہے بعد میں پڑھیں گے, جب ہم فعل امر پڑھیں گے تو یہ فعل امر پڑھیں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. یہی کچھ تھا جی ہمارا الحمدللہ, اس کے علاوہ کچھ تو بھی تھا نہیں. اب لاسٹ کیا بچا ہے جی, وقت ہے 5-10 منٹ اور لیتا ہوں انشاءاللہ. پھر ہمارے پاس لاسٹ بچا ہوا ایک ہی چیز ہے, اسماء استفہام جو ہے, اسماء استفہام کا استعمال ہوگا, اور اسماء استفہام کا استعمال کر کے جملہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ سوالیہ. وہ کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال تو نہیں ہوئے, ڈائلاگس وغیرہ, ٹھیک ہے نا. بس اسماء استفہام کا معنی جو ہے نا وہ بس یاد رہے. مثال کے طور پر میں اسی کو لیتا ہے, ہم اسی کو لیتے ہیں, یہ لا ہٹاتے ہیں. پہلا کیا تھا جی, ماذا, ماذا فعل کے ساتھ استعمال ہوا تو ماذا, اور نارمل استعمال ہوا تو ماں. ماں کے معنی میں آتا کیا. اگر میں کہتا ہوں, چھوٹا پڑے گا, ماذا یکتب المعلم علی سبورتی, کیا سوال ہوگا, کیا جی ہو گیا جملہ, کیا ترجمہ ہوگا جی, ماذا یکتب المعلم علی سبورتی, استاد بورڈ پر کیا لکھتا ہے. تو آپ جواب دیں یکتب المعلم الدرس علی السبورتی, ٹھیک ہے نا جی ماشاءاللہ. ماذا یکتب المعلم, استاد کیا لکھتا ہے, یہاں لکھتا ہے یہ لکھیں گے کہ نا علی السبورتی, بورڈ کے اوپر. اچھا میں یہاں بھی ماذا لگا دوں اور تھوڑا سا فیر و بدل کر دوں, ماذا یشرب زیدن, ماذا یشرب زید فی الکاسی, زید گلاس میں کیا پیتا ہے, کیا پیتا ہے گلاس میں, کچھ تو پی رہا ہوگا وہ. ماذا یشرب زید فی الکاسی, زید گلاس میں کیا پیتا تھا, آپ بولیں گے ٹھنڈا پانی, الماء الباردہ, ٹھیک ہے نا جی ماشاءاللہ. اچھا جی رہ گیا دوسرا, من, من کے معنی میں کیا آتا ہے جی, کون. میں لکھ دیا یہاں من, اور المعلم کو ہٹا دیا میں, اولاد درسہ کو نکال لگا دیا میں نے. اب آپ نے پڑھا من جو ہے یا کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا نون چھپ جاتا ہے اور یہاں پہ شد لگ جاتا ہے. نارملی آپ کو پڑھا, آپ کو معلوم ہے. من یکتب الدرس علی السبورتی, کون لکھ رہا جی, سبق بورڈ پر کون لکھ رہا ہے,
تو آپ لیں گے یکتب المعلم، یکتب المعلم، ٹھیک ہے نا، استاد لکھ رہے ہیں جی. یہاں بھی سیم لگا دیں من، تو من یشرب الماء البارد فی الکاس. ہاں گلاس پہ ٹھنڈا پانی کون پیتا ہے جی؟ ٹھیک ہے نا. اور کیا تھا جی؟ اور ایک دو الفاظ لے لیتے پھر انشاءاللہ کلیئر کرتے. متا، کب. متا کا مطلب کب. آئینہ تھا نا جی پہلے. آئینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کہاں. آپ سے سوال ہو گیا آئینہ تذهبو، آئینہ تذهبو، کہاں جا رہے ہو تم؟ کہاں جا رہا ہوں؟ آئینہ تذهبو. اور اگر میں مؤنث سے پوچھوں تو، اگر میں مؤنث سے پوچھوں تو آئینہ تذهبینا، آئینہ تذهبینا. ہاں یذهبو نہیں، آئینہ تذهبینا، آئینہ تذهبینا. اور اگر استذهبو کو مؤنث کا صیغہ لوں غائب والا تو ہوگا آئینہ تذهبو. وہ مؤنث کہاں جاتی ہے؟ وہ مؤنث کہاں جاتی ہے؟ تھرڈ فورتھ میں بھی آ رہا نا، یذهبو، یذهبانی، یذهبون، تذهبو. تو تذهبو وہاں بھی تو آ رہا نا. کانٹیکسٹ بتائے گا یہ سوال کس سے ہو رہا ہے، غائب سے سوال ہو یا حاضر سے سوال ہو رہا ہے؟ آئینہ تذهبو. اچھا متا، کب. متا تذهبو، تو کب جائے گا گھر. الى البیت، تو گھر کو کب جائے گا؟ گھر کو کب جائے گا تو؟ متا تذهبو الى البیت، تو گھر کی طرف کب جائے گا؟ مطلب گھر پہ کوئی بیٹھا ہوا پڑا ہوا تو اب اسے مہمان سے پوچھیں گے بھائی آپ کب جائیں گے گھر، ٹھیک ہے نا. جانے والے کب ہے کہ جانے والے بھی کہ نہیں جانے والے جی. متا اور ایانہ دونوں معنی میں ایک ہی آتا ہے جی. لما، لما کیوں معنی میں آتا ہے؟ کیوں. لما، 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 لما تکفرون، کفارہ تکفرون القرآن. کافروں سے کہہ رہے ہیں ہم لما تکفرون القرآن، تو کافروں سے کہہ رہے ہیں لما تکفرون القرآن، تو قرآن کو کیوں جھٹلاتا ہے. قرآن مجید میں لما تقول وانتم لا تعلمون، تم کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جو ما لا تعلمون، جس کو تم جانتے نہیں ہو. جس کو تم جانتے نہیں اس کو بکتے کیوں ہو جی. لما تکفرون. اور اس کا کیفا بھی استعمال کر لے تو اسی میں ہو جائے گا جی کیفا. کیفا، کیف تکفرون القرآن، کیف تکفرون باللہ. قرآن میں جی تم لوگ اللہ کو کیسے جھٹلا سکتے ہو جی؟ باللہ، اللہ کے ساتھ تم کیسے کفر کرتے ہو یار؟ کافر سوال ہے جی. یہ ایک استاد اور ایک دو بچا ہوگا تو آپ استعمال کر لینا آپ انشاءاللہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس طرح کے استعمال نہیں ہوتے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ الغاشیہ، پڑھتے ہیں ہم نماز جمعہ بھی سنتے ہیں الحمدللہ. دیکھیں جی، آ کیا سوال آ گیا، آ لا کیا نہیں، اور فا لگتا ہے تو کے معنی میں ہوتا ہے، سو دیٹ، سو کے معنی میں آتا ہے. افلا، افلا کیا تو، افلا کیا نہیں. افلا ینظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کس کے طرف جی؟ الی الابل، کس کے طرف جی؟ کیف خلقت. اب یہ خلقت کیا ہے جی؟ یہ بعد میں پڑھیں گے. آپ کو فعل آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، فعل ہی ہے لیکن اس میں کچھ حرکت تبدیلی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ حرکت کیسے بدل، خلقہ ہے جی، خلقہ سے خلقہ ہو گیا تو خلقت سا، خلقت اس نے اس مؤنث نے پیدا کیا لیکن اس کا معنی بدل گیا.
حرکت بھی بدل گئی. تو اب یہ کیا ہے بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. بس اب آپ کو سمجھ, افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا ماشاءاللہ, بہت پڑھ کے مزہ. اب پیچھے نماز میں رہیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا یہ سنیں. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت. رفعت یہ سما مجہول ہے جی. والى الجبال وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, ہاں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. لیکن بڑی پیاری مضمون ہے. میں صبح جب یہ آیت پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں بڑا زبردست ایک واقعہ ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے غور و فکر میں لگایا, اور پھر آگے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. کیا زبردست طریقہ کار اللہ رب العالمین کا کلام کا. اگر تصور کرنے بیٹھے نا, تدبر کریں نا قرآن مجید کے اندر, تو بڑا زبردست چیز آپ کو ملے گا. دیکھیں اللہ نے پہلے لوگوں کو تفکر دیا. تم کہتے ہو اللہ کا وجود نہیں ہے, تم کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا کوئی وجود نہیں ہے, تو ایک کام کرو, افلا ينظرون الى الابل, کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کیف خلقت, پیدا کیسے ہوئے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون. اتنا پیچیدہ ریگستان کے اندر, ریگستان کی جہاز کہتے ہیں نا اس کو, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اونٹ کو ایک پلک دیا ہوا ہے. ایک پلک ہوتا ہے اس کے اندر جس کو وہ توپتا ہے اس وقت جب ریت میں طوفان آتے ہیں. جب ریت میں طوفان آتے ہیں تو وہ اس چیز کو, مطلب ایک شٹر ٹائپ کا ہوتا ہے ان کی آنکھوں کے اوپر, اور وہ گرا لیتا ہے, اور وہ گرا لیتا ہے جس سے اس کی دھول مٹی اس کے اوپر آنکھوں میں نہ جائے. ریگستان میں رہنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ریگستان میں پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے, لہٰذا اللہ رب العالمین نے اونٹ کو ایسا بنایا کہ وہ پانی کو سٹور کر لیتا ہے. مطلب اتنا بیسٹ پروگرام کے ذریعے, کسی مثال کے طور پر اگر کوئی کمپیوٹر کا سافٹ ویئر بناتا ہے تو اس کی پروگرامنگ کتنی مزیدار ہوتی ہے نا. بولے یار کیا زبردست چیز ہے. موبائل فون ہے, پروگرام دینا, ٹیپ کریں گے تو گیلری کھل جاتا ہے, ٹیپ کریں گے تو کال چل جائے گا, کریں گے تو کٹ ہو جائے گا, میسج ٹائپ کریں گے تو یہ پروگرام ہے نا, کتنا پرفیکٹلی بنایا ہے. لوگوں بولتے ہیں نا کتنا زبردست بنایا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جس کو تم اپنے ہاتھوں میں چلاتے ہو اور اس کو دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہو یار کیا زبردست بنانے والا ہوگا اور کتنا دماغ ہوگا اس کے پاس, ہاں. اور اللہ نے اس دماغ والے کو جس کو پیدا کیا, تم کہتے ہو کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. جس چیز کو تم چلاتے ہو, اگر میں ایک قلم لے کر کے کسی کو پاگل کے سامنے بھی اگر کھڑا ہو کر کے بولوں نا یہ قلم نا یہ ایسے ایسے لکھتا ہے اور ایسے ڈھکن بند کرنے سے یہ بند ہو جاتا ہے اور یہ اپنے آپ پیدا ہو گیا, وہ بولے گا پاگل تو میں ہوں, یہ لگ تو تم رہے ہو, یہ اپنے آپ کیسے آ گیا. تو جو لوگ اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہیں نا, تو اللہ رب العالمین نے پہلے تو لوگوں کو نصیحت کروائی اس اعتبار سے کہ تمہیں اگر لگتا ہے نا, تو لوگوں کو اللہ رب العالمین نے غور و فکر دلوایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اور یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس آپ نصیحت کر دیں. ہدایت اللہ دینے والا ہے. اگر ہدایت ان کے زندگی میں موجود اگر ہوئی, لکھی ہوئی, اگر وہ سچ میں ہدایت کے طلبگار ہوتے نا تو اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. ظالمین کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا. جن کے اندر چاہتی نہ ہو, جن کے اندر صرف فساد اور فتنہ برپا ہو, تو وہ ان کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا. کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو فٹافٹ کر لے, پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اور نیکسٹ کلاس ہمارا انشاءاللہ جو ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جملہ فعلیہ کے اندر جس کا فعل مضارع ہو اس کے اندر زور پیدا کریں گے انشاءاللہ. کوئی سوال وغیرہ بولے. خلقت فعل مجہول ہے, ہم پڑھیں گے اس کو. فعل مضارع جب مجہول پڑھیں گے, اب یہ معروف پڑھے. اب معروف مجہول کیا ہے, یہ مفعول کے اعتبار, فاعل کے اعتبار سے جب ہم مجہول پڑھیں گے نا تو آپ کو بتا دوں گا میں کیا ہے مجہول اور کیا ہے معروف, انشاءاللہ بتا دوں گا میں. فاعل کے اعتبار سے فعل کے دو قسمیں ہوتے ہیں, وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بتا دیں گے. ابھی اس میں پریشر دینے کی ضرورت نہیں ہے, جو ابھی ہمارے سامنے ہے سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ چلیں گے. اور الحمدللہ ایگزام جب تک ہمارا کلاس ختم ہوگا نا انشاءاللہ تو اتنا عربی آپ لوگ کو آ جائے گا الحمدللہ, اسی کو پریکٹس کر لیں گے تو واقف ہو جائیں گے. آپ خود دیکھیں نا, آپ 25-30 کلاسز 26 کلاسز 27 کلاسز ہو چکا الحمدللہ, 26واں چل رہا ہے, 27واں یا 26واں چل رہا ہے, 27واں چلا غالباً جی. تو آپ دیکھیں 27 کلاس سے پہلے ہمارا کیا علم تھا اور 27 کلاسز کے بعد ہمارا علم کیا ہے. آج الحمدللہ سورۃ الکافرون بھی کلیئر, سورۃ الاسر بھی کلیئر, اور اب تو بعض چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہے نا, سورۃ الفیل آپ پڑھیں, آپ خود ترجمہ کر سکتے ہیں اب اس کا. اب آپ کو معلوم چل جائے گا کہ اس کے اندر یہ لفظ کیوں آیا ہوا ہے, اس کے اندر یہ لفظ کیوں, اس کا معنی یہ کیوں ہے, اس کا معنی یہ کیوں ہوگا, ٹھیک ہے نا. وہ بھی بڑی پیاری صورت ہے, ٹھیک ہے نا. کرے ترجمہ کرے. اشربو, اشربو, ہاں اشربو, اشرب الماء الباردہ
فی الکاسی، ہاں باردہ فی الکاسی، ہاں باردہ فی الکاسی. ہاں میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں. ہاں ایک دم ایک دم ایک دم کوئی بڑی بات نہیں، آرام سے انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو، پریکٹس خود کریں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اور سب سے بڑا پریکٹس ہے آپ کا قرآن مجید. قرآن مجید کھولا کرے کم سے کم 5 آیتوں کا، اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتے پڑھے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اس کو اینالائز بھی کرنا شروع کریں. کم سے کم 5 آیتوں کو اینالائز کرنا شروع کریں. آپ پہچانے اس کے اندر یہ لفظ پہچانتا ہوں کہ نہیں پہچانتا ہوں میں، یا پہچانتی ہوں کہ نہیں پہچانتی ہوں. پھر اس کا معنی یہ کیوں کیا گیا، اچھا اس کا معنی یہ اس لیے مزہ آئے گا آپ کو. کوئی سوال وغیرہ جی؟ چلے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.